أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال اللہ نے ان کی دعا قبول فرما دی. فإنها اللہ نے کہا یہ ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کدھر؟ زمین. فإنها سو یہ محرمۃ ان پہ حرام ہے، علیہم ان کے اوپر 40 سنتن 40 سال تک کے لیے ان پہ حرام. 40 سال تک یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے. 40 سال تک اب یہ اس وادی میں رہیں اور یہیں پہ ان کی نسلیں اگلی آئیں گی اور پھر ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. جو تھا نا کتب اللہ نے لکھ دیا ہے، ان کے ساتھ تو خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے سزا. یتیہون فی الارض، اور یہ کیا کریں گے؟ سر مارتے پھریں گے ملک میں، زمین میں. یتیہون بھٹکے بھٹکے پھریں گے. یتیہون اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے حضرت نے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سر مارتے پھریں گے، یعنی اب کوئی راہ انہیں ملے گی نہیں. یہ ہوا کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے انعامات کی ناقدری کرتا ہے تو خدا بعض چیزیں اس پر حرام کر دیتا ہے. اب وہی تو نہیں نہ آتی، اس لیے اسے پتہ نہیں چلتا. وہی آئے تو اسے پتا چلے کہ اس کی زندگی میں کیا چیز خدا نے اس پر حرام کر دی ہے. ان مکہ والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی نا، ہمیشہ کے لیے اللہ نے انہیں مدینہ منورہ میں بھیج دیا. ان مکہ والوں نے اس دولت کی قدر نہیں کی تھی. یہی چیز ہے یہاں دیکھ لو. اللہ نے کہا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 برس کے لیے یہ زمین اب ان پہ حرام ہو گئی. اور نہ صرف حرام ہو گئی، یتیہون فی الارض، زمین میں یہ مارے مارے پھریں گے، کوئی جگہ انہیں نہیں ملے گی. اسی صحرا میں رہیں، پھر اسی صحرا میں ان پہ قیدی ہو گئے اور اللہ کے انعامات ہوئے ہیں. پھر بھی پانی ملا، من و سلوہ آیا، یہ سب چیزیں اس صحرا میں پیش آئیں. لیکن جو آزادی تھی، جو ملک کو فتح کرنا تھا، وہ خدا نے ان سے ہٹا لی، وہ چیز نہیں ہوئی. فلا تأس علی القوم الفاسقین، سو مت چلائیے اپنے جی کو، سو افسوس نہ کیجئے علی القوم الفاسقین، اس فاسق قوم پر. یہ فاسق ہیں یہودی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر تھے، بنی اسرائیل والے. انہیں بھی اللہ نے یہ قصہ سنایا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے ان کی مدد نہیں کی تھی نا، اور وہ نعمت اور کسی کے پاس چلی گئی تھی، اسی طرح آج اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے تم کام نہیں کرو گے تو تمہارا حشر مردودوں جیسا ہو جائے گا. اور وہ آگے اللہ نے مثال اس کی دے دی. تو یہاں یہ جو ہے کہ 40 سال کے لیے اللہ نے زمین حرام کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا کہ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اس نافرمان قوم پہ آپ افسوس نہ کیجئے. ہوتا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کے ساتھ ان کے نسبت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ماں بڑی شفقت والی، بڑی محبت کرنے والی، اور بددعا دے دیتی ہے، اور پھر جب وہ پوری ہوتی ہے تو ماں ہی کا جی جلتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ غلبہ تھا، جلال کا، طاقت، غصہ، سب چیزیں اللہ نے دے رکھی تھی. اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے بنایا ہی اپنے لیے تھا. تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرما دی. قوم کے ساتھ ان کے تعلقات ایسے پھر رہے نہیں اور قوم اس چیز کا شکار ہو گئی اور 40 برس کے لیے
اللہ نے ان کی آزادی سلب کر لی. اس سے پتا چلتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی. کبھی بھی آدمی اپنے آپ کو غلامی میں نہ ڈالے، آزاد رہتا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے، اپنی خوشی سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ذہنی سکون کے ساتھ اسلام پر عمل کرتا ہے. یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے. اور یہی چھوٹے لیول پہ بھی چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ اللہ کے انعامات کی جو ناقدری کرتا ہے پھر خدا اس سے اپنے انعامات کو چھین لیتا ہے. جتنے بڑے بڑے لوگ اللہ نے اس امت کو دیے ہیں آخری زمانے میں، یہ سب اللہ کی طرف سے اتمام حجت تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تمہیں دے رہے ہیں کہ قیامت میں یہ کہنے لگو کہ اللہ کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو یہ سب جب کھڑے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ اتنے یہ آدمی تمہیں دیے تھے، تم نے پھر کیا کر لیا. اب بھی دنیا بھر میں جتنا پیسہ، جتنے نیچرل سورسز، جتنا دماغ اور تو اور دماغ اور جتنی انعامات اور مہربانیاں خدا نے مسلمانوں پر کی ہیں، ہم نہیں سمجھتے دیانتداری سے کہ خدا کا اتنا انعام کسی اور قوم پہ. تیل اللہ نے انہیں دیا ہے، نیچرل سورسز دیے ہیں، سونا دیا ہے، حکمرانیاں دی ہیں، دماغ دیے ہیں. ان کے دماغ دیکھ کے اب بھی ہمارے ہاں دیکھنے میں کئی مرتبہ آتا ہے کہ جن کی حکومت تسلط ہے دنیا میں، امریکنز اور گورے رش کرتے ہیں کہ کیا دماغ اس نے پایا ہے اور کیسے یہ اچھے لوگ اور کیسے محنتی ہیں. اس کے باوجود ذلت اور خواری ہے اور کوئی راہ نکلنے کی مل نہیں رہی. اس ذلت سے 300 برس ہو گئے. یہ حال ہے. اور جو کوئی صحیح راہ بتائے اس کی نہیں مانتے، اور جو کوئی غلط راہ بتائے لیڈر اس کے پیچھے چلتے ہیں. جذباتیت، بس جو لڑائی مارو مرو یہ کرو دھماکے، اس کی بات ماننی ہے کہ وہ اصل لیڈر. اور جو کوئی ڈھنگ کی بات کرے کہ ہوش کرو، کدھر جا رہے ہو، کیوں اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہو، اطمینان سے کام کرو، کوئی پلاننگ کرو، وہ چیز نہیں. کیونکہ ان کے دماغ اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ بڑے لوگوں کی پلاننگ کیا ہوتی ہے. عوام کی سطح پہ بڑے لوگ جن پہ اللہ کا فضل ہو وہ تو سوچتے ہیں، باقی اس سوچ تک کے متحمل نہیں ہوتے، کیونکہ نظر ہوتی ہی نہیں نا اس پہ کہ اللہ تعالی کا فضل کیسے عروج سے، کیسے زوال میں کافروں کو لے آتا ہے اور کیسے خدائی کا فضل اٹھاتا ہے مظلوموں کو اور ظالموں پہ مسلط کر دیتا. تو یہاں یہی ہے کہ فلا تأسوا علی القوم الفاسقین. ہم نے کہا ہوگا ان کے ساتھ. اب 40 برس تک قوم کو آزادی نہیں ہوئی، اور اس کی مثال کہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دو گے، اس پہ اللہ نے ایک قصہ سنا دیا کہ یہ نعمت چھن جاتی ہے. اور حسد مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب انہیں نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ انجیل میں، تورات میں ان کی پیشن گوئیاں تھیں. حسد ہی ہے نا. یہی بات سورہ النساء میں بھی گزری جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسدم من عند انفسہم، پیچھے گزر چکا ہے کہ یہودی حسد کرتے ہیں. اللہ نے کہا حسد تمہیں ایک قصہ سنا دیتے ہیں کہ اس حسد نے کیسے بیڑا غرق کر دیا تھا، ایسے ہی اب تم اپنے آپ کو ڈبولو گے.